السلام علیکم. پروگرام پن پوائنٹ میں بھلی کار مایا واجہ میزبان اشفاق احمد ناظرین جے پروگرام میں پاکستانی سیاست خاص طور تے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے گال کنداسیں. ان حوالے سے مہمان جو موں سے گڈ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب. شاہین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا کہ نگران حکومت کو پاور دینا اور ان کو مزید اختیارات دینا کیا ثابت کرتا ہے کہ حکومت یہ موجودہ حکومت الیکشن کروانا چاہتی ہے یا نگران سیٹ اپ کو وہ طول دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جب انہوں نے یہ زیادہ اختیارات دینے کے لیے پہلے دن بل اسمبلی میں پیش کیا تھا مشترکہ اجلاس میں، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے جمیعت العلماء اسلام، انہوں نے اور ان کے سینیٹر جو ہیں سب نے اپوز کیا اور وہ ڈیفر ہوا. پھر جو ہے سلیم مانڈوی والا جو پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے ذریعے پھر جو ہے بات چیت ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے دو فریقی سہ فریقی جو ہے معاہدے کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ لیے اور وہ نہ دیے گئے. اور باقی جو ہے اس کے اندر ڈیبیٹ کی گئی کہ چونکہ ورلڈ بینک کے کچھ جو ہیں ایسے قرضے یا فنڈ جو ہیں اس ٹینیور کے اندر ہوں گے تو اس کو کمپرومائز کیا گیا. لیکن یہ کہ یہ ریزرویشن پائی گئی تھی اور یہ محتاط رویہ تھا کہ بھئی جو ایک نگران سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا کام پرامن اور جو ہے غیر جانبدار انتخابات کرانا ہوتا ہے، تو اس کو وہ اختیارات نہیں دیے جا سکتے جو منتخب حکومت کے یا منتخب پارلیمنٹ کے ذریعے منتخب حکومت کے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک جو ہے کنسیڈریشن تھی، شک و شبہات جنم لے رہے تھے. ایک سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، جمہوری جماعتیں لائک پیپلز پارٹی، ان لوگوں کا بہت زیادہ وہ تھا کہ کل کو اگر ہم اپنے بازو کاٹ کر ان کو دے دیں اور کل کو اس بنیاد پہ کوئی اور آگے ٹائم بڑھا لے 90 دنوں سے آگے، تو پھر اس میں ان کے لیے سیاسی طور پہ کافی دھچکا ثابت ہو سکتا تھا. تو لہٰذا وہ پہلے اس کو ڈیفر کر دیا گیا. اس دن وہ بل منظور نہیں ہوا، پھر وہ اس کے ترامیم کے بعد ہوا. لیکن آج بھی اسی طرح ہے کہ جو دیگر قانون سازی ہے وہ کم مدت ہونے کی وجہ سے جلد بازی میں ہو رہی ہے. اور جس طرح سے آج ملٹری ایکٹ کا بھی ہوا اور اس میں جو فوجی لوگ اگر کوئی گڑبڑ کریں یا کوئی بیان بازی کریں یا سیاست میں حصہ لیں، اس کے بارے میں پورا جو ہے قانون ہوا ہے. تو اس پہ بھی آج جو ہے رضا ربانی صاحب سابق چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں، انہوں نے اکیلے نے اور جو ہے اس پہ واک آؤٹ کیا اور اس میں طاہر جو ہیں بزنجر نے بھی اس کا ساتھ دیا. تو کہنے پیپلز پارٹی باقی بیٹھی رہی. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بے توقیر نہ کیا جائے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ کی تقدیس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہو اس کو کھلے دل سے ڈسکس کر کے اس کی نوک پلک سنوار کے اس کے محرکات کا جائزہ لے کے ان کو فیصلوں کو کرنا چاہیے. تو لہذا یہ ظاہر ہے جمہوری پروسیس ہے، اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ تقاضے پورے بھی کرنا چاہتے ہیں موجودہ حکومت کے لوگ جو ہیں، جس میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ کافی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہونے کی کوشش میں کافی جو ہے ہر بات کو ایگری کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساری صورتحال کے اندر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان صورتحال سے اتنی زیادہ مطمئن نہیں ہے. اور جس طرح سے قانون سازی، کیونکہ دیکھیے جن سیاسی جماعتوں کا جمہوری رویہ ہوتا ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وہ تنقید برداشت کرنا، کیونکہ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی سے جمہوری قانون سازی، جمہوری طریقہ کار اور جس طرح کے اب معاملات آ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، تو وہ اس پہ ان کا ریزرویشن ہے کہ کیونکہ وہ جمہوریت کی ہمیشہ بات کرتے رہے. شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا نگران سیٹ اپ کو زیادہ اختیارات دینے سے کس کو فائدہ زیادہ ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا؟ اور یہ بھی ساتھ میں فرمائیے گا کہ یہ ڈیمانڈ اصل میں کیا سیاسی ہے یا غیر سیاسی ڈیمانڈ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو زیادہ اختیارات دیے جائیں؟ نہیں، دیکھیے جب پہلے جو بات آئی تھی جس کے اندر ان کو معاہدے کرنے کی، جو نگران وزیر اعظم کی حکومت ہوتی ان کو دو طرفہ اور سہ فریقی اور دو فریقی معاہدے کرنے کی اجازت اس میں
جو ہے انہوں نے مانگی نون لیگ کے وزیر قانون کے ذریعے جو چھیڑا گیا، لیکن اس پر جو ہے سینیٹر تاج حیدر پیپلز پارٹی کے اور جو فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کمیٹی میں ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. تو وہ تو بالکل غلط بات تھی کہ آپ کمیٹی میں ڈسکس کیے بغیر لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کس کی فرمائش پوری کر رہے ہیں؟ غیر سیاسی فرمائش پوری کر رہے ہیں. لیکن بعد ازاں اس کو واپس لے لیا گیا کہ وہ حکومت کوئی مزید معاہدے دو فریقی یا سہ فریقی نہیں کرے گی. البتہ ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں جس کے اندر آئی ایم ایف اور ایک جو دو قرضے آنے ہیں اس ٹینیور کے اندر وہ ورلڈ بینک کے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ ڈیفر ہو جائے اور پھر ان کو نئی منتخب ہونے والی حکومت کے بعد 6 مہینے تک اس کا پھر ایجنڈے پہ ذکر نہ آئے. تو اس لیے ان تقاضوں کے تحت اتنی محدود اجازت دی گئی ہے کہ جس سے روزمرہ کے کام جو ہیں وہ رکاوٹ نہ ڈلے، چونکہ فائنینشیل بحران جو تھا وہ بہت شدید تھا. تو اس نوعیت پر محدود قسم کی سوچ بچار کر کے جو ہے اجازت پر اتفاق رائے ہوا. لیکن جو ایک بلینکٹ اپروول جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ چاہیں معاہدے بھی کر لیں اور نئی چیزیں بھی کر لیں، اس کو بہرحال نہیں اجازت دی گئی. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہو سکے گی، چونکہ جو بھی آنے والی حکومت ہوں گی کوئی سنگل پارٹی کی حکومت نہیں بن سکتی جس طرح کا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے، اور جتنے پاکستان کے معاشی اور دیگر سیاسی مسائل کے اندر دشواریاں اور مشکلات اور کمپلیکیشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اسی اسپرٹ کے ساتھ آگے چلانا پڑے گا، اور اس کے اندر کوئی تاخیر اگر کرنا چاہے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مد نظر رکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی خود جو ہے اپوزیشن کی سیاست کرنے پہ تل جائے گی، اور اس کا وہ پولیٹیکل مائلیج اسے ملے گا جو پی ٹی آئی کے کارنر ہونے کے بعد جو ہے ایک ویکیوم ہے. چونکہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دھکیلے گئے تھے پی ٹی آئی میں، وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ایسی صورت میں جب پیپلز پارٹی جمہوری سیاست کی بات کو آگے بڑھائے گی تو ان کو اس کا رسپانس ملے گا. لہذا میں سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ کوئی جو ہے شہباز شریف جو ہیں بڑے ایمبیشیس ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی پینگیں چلا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا امکان نہیں ہوگا کہ کوئی نگران حکومت جو ہے کوئی فائدہ اٹھا کے کوئی تاخیر کا سبب بنا سکے انتخابات کو. تاہم یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو جو ہمیں فائنینشیل امور کے اندر جو ہے کسی عالمی سطح پہ یا ورلڈ بینک سے کسی سے ڈیلنگ میں مشکلات نہ ہو، لیکن انتخابات اور اس طرح کے معاملات مختلف ہو جائیں گے. شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویسے الیکشن ہوتے تھے تو یہ بات ہوتی تھی کہ کون سی پارٹی زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، لیکن اب کے بعد جب الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں ہر پارٹی یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی تابع دار پارٹی کون سی ہوگی. ہر پارٹی اپنی تابع داری شو کرنا چاہتی ہے تاکہ اس سے زیادہ سیٹیں مل سکیں، کیونکہ اب پاکستان میں سیاست یہی رہ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تابع داری کرو اور حکومت پاؤ. نہیں، پاور پالیٹکس میں تو اشفاق صاحب آج کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے مداخلتیں کی ہیں، بارہا کی ہیں، ماشاء اللہ بھی لگے، اور جرنیلوں نے جو ہیں یہاں پر مداخلتیں بھی کی اور جمہوری حکومتوں کو توڑا بھی، پھانسیاں بھی دیں، اور جو ہے آئین کو معطل بھی کیا، اور عدالتوں نے اس پہ مہر بھی ثبت کی. بدقسمتیاں تو بہت ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاور پالیٹکس کو جو میں ہو یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل سپیس تھوڑی تھوڑی لی جا رہی ہے جو اس کے طریقہ بنتا ہے کہ بتدریج آپ لیں. لیکن اس طرح پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ جو ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کھل کے ایسی ایک اننگ کھیلی کہ جس کے اندر ان کے اندر بھی سپلٹ آ گئی، اور ہماری عدلیہ جو ہے وہ تقسیم ہو کے رہ گئی کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایسے فیصلے نظر آ رہے تھے جنہوں نے اس سے پہلے جو ہے نواز شریف کو گھر بھیجنے کے لیے جو ہے ایک ایجنڈے کے تحت فیصلے سازی کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو
جو ہے روزانہ ضمانتیں اور فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری کی جو باتیں چلی تھیں، اور یہ ہماری طرف سے نہیں چلی، میڈیا کی طرف سے نہیں چلی، یہ سیاستدانوں کی طرف سے نہیں چلی، یہ خود پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز نے جو ہے لکھ کر نوٹس لکھ کر اعتراض کیے کہ جس طرح بینچوں کی تشکیل ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے اس پر اعتراضات آئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ تمام کی تمام ہی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہونا چاہ رہی ہیں. میں ایک فرق کا اشارہ دوں گا آپ کو کہ جب سے یہ گرین پاکستان کے حوالے سے شہباز شریف نے یہ تقریر کی ہے کہ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ویژن ہے کہ ہم زراعت کے ذریعے جو ہے ملک کی ترقی کو جو ہے آگے لے کے جائیں گے، تو پیپلز پارٹی تھوڑا سا پس منظر میں جا رہی ہے اور پیچھے ہٹی ہے. اور ان میٹنگوں میں اگرچہ ٹیکنیکلی جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ ان میٹنگوں میں شریک ہوتے رہے ہیں چونکہ وزرائے اعلیٰ اس میں بلائے جاتے تھے، لیکن بلاول ان تمام میٹنگ سے باہر رہے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ زراعت جو ہے وہ زمین کے اوپر ہوتی ہے اور پاکستان کے تمام جغرافیے کے اوپر زراعت اگائی جائے گی، وہ تصوراتی زراعت تو نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں چونکہ طے ہونے والی ہیں، کمیٹیاں بننے والی ہیں، بہت سارے بنیادی فیصلے در حقیقت جو ہے نئی منتخب حکومت کے بعد ہونے چاہیے تھے. اور یہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے شہباز شریف جو ہیں وہ تمام چیزوں کو بہت تیزی سے آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ کے اندر ایک تھوڑا سا فرق سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو ہے پیپلز پارٹی پیچھے سرکتی نظر آتی ہے کہ وہ تمام ان فیصلوں کو اس طرح انڈورس نہیں کر رہی کہ جو جلد بازی میں ہوں اور جس کے اندر گہرائی نہ ہو اور جس کے اندر سیاسی مینڈیٹ کا عمل دخل نہ ہو، تاکہ وہ ایک دیکھیے اس طرح ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا پلان جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر اس کی اونرشپ تمام صوبوں اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بیچ کے اندر شامل اور مکمل انکلوسیولی شمولیت کا احساس نہ دیا جائے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر 90 دنوں کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوتے تو سب سے زیادہ آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے کون سی جماعت نظر آئے گی اور کون سی جماعت سب سے زیادہ خوش ہوگی کہ اگر 90 دنوں کے اندر بھی الیکشن نہیں ہوتے تو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکے گی کہ وہ 90 دنوں کے بعد کے اندر خوش ہو، اور اگر کوئی خوش ہوگا تو وہ ریجیکٹ ہوں گے. اگر آپ کا اشارہ نون لیگ کی طرف ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال 9 مئی کے بعد ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ حملے 14-15 مہینے سے جاری رکھے تھے، جس میں 9 مئی کے صورتحال جو ہے وہ بالکل بدل گئی، لیکن اس سے پہلے بھی وہ جو ہے جنرل باجوہ وغیرہ کو جو ہے میر جعفر، میر صادق اور اس طرح کے تمام جملے بازیاں اور جو ہے ان کا ایک طرز عمل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو وہ تمام چیزیں الٹ ہو جائیں گی 9 مئی کے بعد. تو جو ہے بے نقاب ہوا فاشسٹ پالیسی جو ہے جس طرح سے عمران خان یا چیئرمین پی ٹی آئی اور یہ کر رہے تھے، ان کے لوگ بھی پارٹی کو چھوڑ کے علیحدہ ہوئے. لیکن اگر اب اس کے اندر زیادہ اوور ڈوئنگ کریں گے اور انتخابی عمل کو اور جمہوری عمل کو جو ہے سسپینڈ کرنا چاہیں اور کوئی ٹائم گین کرنا چاہیں گے تو وہ پاکستان کے اندر کوئی جمہوری قوت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکے گی. اس میں پیپلز پارٹی اور جو ہے خود جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا وہ گروہ بھی اس احتجاج میں شامل ہو سکتا ہے اور دیگر جمہوری قوتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. سول سوسائٹی کی طرف سے، وکلا کی طرف سے بھی اس کی جو ہے اس پہ مزاحمت نظر آ سکتی ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کمزور سچویشن کے اندر، اقتصادی بدحالی کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ چاہے گی کہ وہ انتخابات کو تاخیر کر دے، اور جس کے نتیجے میں بعد ازاں مالی پالیسی سازی اور دیگر جو ہیں اقتصادی جو ہے ریہیبلیٹیشن، اقتصادی بحالی کا جو مشن ہے وہ بھی سارا جو ہے دوبارہ خطرے سے دوچار ہو جائے. مارکیٹ کے اندر عدم استحکام ہے. آج آپ ڈالر کے مقابلے میں ایک دن بہتر جاتے ہیں تو 4 دن آپ ڈاؤن رہتے ہیں. تو سٹاک ایکسچینج کا بھی یہی ہوگا
تو جب تک غیر یقینی صورتحال جو ہے رکھی جائے گی ملک کے اندر سیاسی غیر یقینی، تو اس وقت نہ سیاسی استحکام ہوگا، نہ معاشی استحکام ہوگا، نہ فارن جو ہے اکنامک جو ہے سپورٹ اس طرح ملے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طرح بھی پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے اور انڈیکیشن بھی نہیں ہے کہ انتخابات کو کے التوا کا جو ہے کوئی رسک بما اسٹیبلشمنٹ اور بما کوئی سیاسی ایسا کھلاڑی جو ہے. کیونکہ دیکھیے نون لیگ کا اس لیے انٹرسٹ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ نے تو یہ 8 تاریخ کو اگست کو یا 12 تک زیادہ سے زیادہ الگ ہو جانا ہے. تو کون سے ایسے نگران ہوں گے کہ جن کو لا کر بٹھا دیا جائے؟ یہ بات بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ نگران میں جو اسحاق ڈار کی بات ہوئی تھی وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے واقعی یہ بات کی تھی کہ نگران کے لیے اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنایا جائے؟ یہ فلر چھوڑا اس لیے گیا تھا کہ اس کا رد عمل دیکھا جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے اسی دن اس پہ بڑا شدید رد عمل جو ہے دیا، اور جو ہے پہلے شہری رحمان نے اور پھر جو ہے کندی صاحب نے، انہوں نے اس کے اوپر اوپنلی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. چونکہ دیکھیے ویسے بھی یہ ایک بہت ہی غیر معروف اور ایک غیر سیاسی فیصلہ ہوگا کہ آپ جو ہیں نگران حکومت وہ لاتے ہیں جو نیوٹرل ہو، جو کہ کسی سیاسی جو ہے ایجنڈے کے بغیر ہو، اور جو ہے وہ اگر مسلم لیگ اور بلکہ نواز شریف کے جو ہے سسرالی رشتہ دار جو ہیں ان کو آپ نگران وزیر اعظم بنا دیں، جو ان کے سابق اکاؤنٹنٹ بھی رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور اس کے بعد ان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، اور پھر ان کے ہاں بیٹیوں کی شادیوں وادیوں کے بھی معاملات فیملی افیئرز ہیں. تو وہ تو پھر بہت ہی جمہوری قوتوں کے لیے ایک بیڈ پیچ ہوتا کہ آپ نے تو منتخب جو نگران حکومت ہے وہ غیر جانبداری نہیں بنائی ہے، وہ تو جانبدار بنا دی ہے. تو اس سے الیکشن ہونے سے پہلے ہی وہ الیکشن جو ہیں متنازع ہو جانے تھے، اور اس کی عالمی سطح پہ کیا پذیرائی ہونی تھی، مقامی سطح پہ بھی اس کی پذیرائی نہیں ہونی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلر ضرور چھوڑا گیا تھا. ابھی بھی اس کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اگر وزیر اعظم نہ ہو تو جو ہے خزانہ کے امور میں کوئی ایسی چیز لائی جائے. لیکن اس میں موقف آ چکے ہیں کہ جو ہے خزانہ کے معاملات جو ہیں ان کو لک آفٹر کیا جا سکتا ہے، اسسٹنس دی جا سکتی ہے، اور چیزیں ویسے بھی جو ہیں جس پالیسی کے تحت چلی ہیں اس پالیسی کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. تو کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے جو ہے پی ٹی آئی کو یا چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے تو وہ آنے والے الیکشن ورنہ متنازع ہو جائیں گے اور ان کی کریڈیبلٹی کا سوال پیدا ہو شاہین جائے صاحب گا. یہ فرمائیے گا کہ 3 بڑی جماعتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، یا آپ کراچی کی سب سے بڑی جماعت جو دعویٰ کرتی ہے ایم کیو ایم کی بات کر لیں، مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیں، تو کیا نعرے اور وعدے وہی دقیانوسی ہوں گے، یا ہمیں کچھ نیا سننے کو ملے گا، یا وہی ووٹ کو عزت دو نون لیگ اٹھائے گی، روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی بات کرے گی، اور مہاجر کی بات ایم کیو ایم کرے گی، اور جو دہشت گردی اور طالبان کے حوالے سے مولانا بات کریں گے؟ تو کیا بس یہی جو روایتی نعرے ہیں ہمیں وہی سنائی دیں گے، یا کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس الیکشن میں پارٹیوں کی طرف سے؟ دیکھیں میں آپ کی بات کو سنا جو ہے، میں اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کراچی کی کوئی بڑی پارٹی ہے. پچھلے الیکشن میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی پیٹی، پیپلز پارٹی سے بھی پیٹی ہے، اور پھر انہوں نے غیر سیاسی جو ہیں فیصلے جو کیے بلدیاتی الیکشن میں بائیکاٹ کا، وہ فیس سیونگ کا تھا، چونکہ ان کے امیدوار ہوں یا اس وقت تک مصطفیٰ کمال ہوں وہ چھٹے چھٹے نمبر پہ آ رہے تھے، جبکہ 5ویں نمبر پر پی ٹی آئی آ رہی تھی. جس طرح کہ مندوخیل کا الیکشن ہوا جس کے اندر انہوں نے جو ہے مفتہ اسماعیل کو ہرایا. لیکن اس کے بعد بھی بلدیاتی الیکشن میں کراچی کے اندر بائیکاٹ کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے فیس سیونگ کی ایم کیو ایم نے. تو ایم کیو ایم کے جو پچھلے ووٹ ہیں جو پیچھے 3-4 سال میں ضمنی ہوں یا پچھلے مین الیکشن ہوں 2018 کے متنازع، کوئی ایسی بڑی پارٹی نہیں وہ بن کے سامنے آ سکی، نہ ان کے اتحاد کے ذریعے کوئی ووٹ بنتے ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر ستار کے ووٹ کے اندر جو ہیں مصطفیٰ کمال کے ووٹ ڈال دیں
تو ابھی وہ چوتھے نمبر پہ نہیں آ سکتے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہاجر نعرہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہی مہاجر نعرہ لے کے آپ جو ہے مشرف کے ساتھ رہتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں, نون لیگ کے ساتھ رہتے ہیں, عمران خان کے ساتھ رہتے ہیں, اور جب تک آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دھکیلا جائے تو آپ کہتے ہیں ہم ادھر ہیں, جب آپ کو کہا جائے ادھر آ جائیں تو آپ باہر نکل آتے ہیں. تو ان کے اوپر کوئی ایسی سیاسی اعتماد سازی کی فضا نہیں کوئی ایسی نظر آتی کہ مہاجر کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر ووٹ ڈلے گا. اور کراچی کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ایک جو ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, تھوڑا سا انفراسٹرکچر, تھوڑی سی صفائیوں کے حوالے سے جو ہے میئر کراچی نے جو دکھایا ہے تھوڑا سا, اس کو وہ لوگ موقع دیں گے کہ فنڈز کی معاملات بھی نہ ہوں. دیکھیے وسیم جب جو ہیں ایم کیو ایم کے جو تھے میئر, شاہین صاحب تو وہ رونا دھوتے رہتے تھے کہ وسائل نہیں ہیں. میرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ایم کیو ایم میں اس کو لپیٹ رہے ہیں, ایم کیو ایم چلو نہیں ہے, میں نے مان لیا کہ ایم کیو ایم کراچی کی بڑی جماعت نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا پارٹیوں کے پاس عوام کو بیچنے کے لیے کچھ نئی بات ہے, روٹی کپڑا مکان کے علاوہ کچھ ہے, تبدیلی, تحریک انصاف کی تبدیلی کے نعرے کے علاوہ کچھ ہے, نون لیگ کے پاس ووٹ کو عزت دو, جو اس نے خود نے ووٹ کو عزت نہیں دی, اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے پاس مذہب اور طالبان کے علاوہ, اور عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ ہوگا, یا یہی جو کیا کہتے ہیں دقیانوسی باتیں ہم اس الیکشن میں بھی سنیں گے؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں, یہ ابھی تک جو آپ نے ان کے نیریٹو ہیں یہ تو ان کو الٹے پڑ جائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو, کوئی بھی بات نہیں ہے. اور جو ہے روٹی کپڑا اور مکان کی بات جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جس طرح پاکستان میں پہلی دفعہ یہ نظر آ رہا ہے کہ فلڈ پورے پاکستان کے علاقے میں آئے, گرچہ سندھ میں سب سے زیادہ آیا, لیکن سندھ کے اندر مکان بنا کر دیے جانے کا پروسیس شروع ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ بلاول جو ہیں وہ اپنے الیکشن منشور کو جو ہیں حیثیت اور افادیت دیتے ہیں, جبکہ وہ بھی جو ہے نون لیگ جو ہے ووٹ کو عزت دو کے اس پہ نہیں جائے گی کہ جی ہم نے پہلے بجلی کم کر دی تھی. یہ شاہین صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ اس سال سب سے زیادہ پاکستان میں خودکشیاں کہاں ہوئی ہیں؟ نہیں, یہ تو مجھے نہیں معلوم, ایسا کوئی ڈیٹا میری نظر سے اتفاق سے نہیں گزرا, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جو نون لیگ ہے اس کو اور پارشلی موجودہ اتحادی حکومت کو جو اس مہینے کے آخر میں بل آ رہا ہے نا, وہ ان کا جو ہے نا کافی حلیہ بگاڑ دے گا کہ جو اقتصادی بدحالی لوور مڈل کلاس اور جو ہے ایون مڈل کلاس جو ہے اس کے اوپر آ رہی ہے, اور جو زندگی کو گزارنا اور سطح غربت سے نیچے لوگ چلے گئے ہیں, تو سارے کا سارا زور تو جو ہے لوگوں کی خدمت پہ جائے گا. تو نہ تبدیلی ہے, کیونکہ نہ 1 کروڑ مکان کسی نے نوکریاں دی, نہ 50 لاکھ مکان بنے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگوں کے حق میں کون سی پالیسی بنانے کے لیے ہے کہ بھئی اگر آپ کو پلاٹ ہی کم از کم آپ کی خاتون اہل خانہ کے نام کیا جا رہا ہے, تو ریاست کی چیزیں ریاست کے لوگوں کو دے دینے جیسے جو ہیں خدمت کے کام کیے جائیں گے. صحت کا معاملہ جو ہے سندھ میں ہمارے پنجاب کی نسبت بہتر ہے کہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر ہے, ٹرانسپورٹ آغاز ہوا ہے. تو کچھ اگر پیپلز پارٹی شو کرے گی ادھر کرے گی, نون لیگ کرے گی اسے اقتصادی پروگرام دینا پڑے گا, پی ٹی آئی دے گی تو اسے اقتصادی پروگرام دینا پڑے گا, فضل الرحمان صاحب کو تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ مذمت نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو الیکشن کے بارے میں ایک آپ کے سوال سے ہٹ کے بات کہہ دوں جو میں مختلف پروگرامز میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہیں غیر جانبدار الیکشن کے علاوہ پر امن الیکشن بہت ضروری ہے. 4 جو ہیں خودکش حملے ہو چکے ہیں, تو لہذا الیکشن وہ ہوگا جس کے اندر سب کو برابر کے مواقع ہوں. اگر کسی کو ٹارگٹ کر کے مثال ہے اے این پی کو یا کسی کو اگر ٹارگٹ کر دیں اور وہ برابر کے موقع نہ ملیں تو وہ کوئی جو ہے کریڈیبل الیکشن نہیں ہوگا. تو لہذا فضل الرحمان کیا کہیں گے طالبان کے حوالے سے؟ انہیں تو معذرت کرنی چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے کہ آج پھر خودکشی شروع ہو چکی ہے. تو اسی طرح جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور جو ہیں
دہشت گردوں کو پاکستان میں آنے دیا تو یہ دیکھیے گا کہ اس پہ بات چیت جو ہے کے پی کے میں کتنی زیادہ ہوگی. تو لہذا جو منشور جو ہے وہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو دینا پڑے گا. منشور مہنگائی ہے, منشور بے روزگاری ہے, اور وہ سیاسی جماعت جو لوگوں کے دکھڑوں کو, ان کی بھوک کو, بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہ دے سکنے کے معاملات کے اوپر اچھی بات بھی نہیں کر سکے گی, میرا خیال ہے کہ ان کو تو لوگوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. شاہی صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ملک میں بڑھ چکی ہے تو ظاہر سی بات ہے موجودہ حکومت جس میں صرف پی ٹی آئی اور این پی کے علاوہ شاید غالباً باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت میں ہیں کسی نہ کسی صورت میں, تو یہ جب الیکشن میں جائیں گے تو ان کے پاس صرف ایک چیز بچتی ہے, وہ یہ کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی برائی کر کے اپنا ووٹ بینک بڑھائیں. اس کے علاوہ اپنی پرفارمنس بتا کے لوگوں کا ووٹ تو حاصل نہیں کر سکتے. وہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک جو دیکھا گیا تھا, لیکن میں تو حیران ہوں کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو بالکل ٹارگٹ نہیں کر رہے. پرسوں بھی شہری نے کہا کہ ہماری جو ہے لڑائی غربت سے ہے, ہماری لڑائی جو ہے مسائل سے ہے, ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو وہ ایک بہت سمجھدارانہ جو ہیں سائیڈ لے رہے ہیں کہ کسی کو ڈسکریڈٹ کرنے سے آپ کی عزت اور تکریم میں اضافہ نہیں ہوتا. کہ اگر میں کہوں کہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی اور 50 لاکھ مکان نہیں بنائے تو وہ آپ کے کریڈٹ میں نہیں جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا پروگرام پیش کر رہے ہیں جو بتدریج پروگرام ہو کہ پہلے ہی 100 دن کا کیا ہے, 50 دن کا کیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ عوامی سطح پہ, قوم کی سطح کے اوپر کیا دعوے دار ہیں, تاکہ کل کو آپ کا احتساب کیا جا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی. لوگوں کی اقتصادی بدحالی اور سروائیول کا مسئلہ بہت سنگینی صورت اختیار کر چکا ہے, اور سارا الیکشن جو ہے اسی کے ارد گرد ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں توقع بھی رکھنی چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا پورا منشور لے کر آئیں, اور جو ہے پاکستان کے میڈیا کو ان کے منشور کو جو ہے پبلک کے سامنے کھل کے لانا چاہیے, اور ان کی تقاریر اور بیان بازی کی بجائے ان کے جو ہے انتخابی منشور کا پوسٹ مارٹم کیا جانا چاہیے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے, کس طرح بنائیں گے, پالیسی کیسے بنائیں گے, قانونی تقاضا کیسے پورا کریں گے, اور آپ کی حیثیت کیا. شاہین قریشی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, شاہین قریشی صاحب اساں گڈ موجود ہویا ہی ہوئی جو پروگرام پانچے میزبان اشفاق احمد کے لیے اجازت. اللہ حافظ.